آج دن بھر یہ معاملہ یہاں سپریم کورٹ میں آئے تھے سہیل خان آفریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ اور پارلیمنٹیرینز وہ بیٹھے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا کرکس بتایا، انہوں نے کہا کہ تسلی ہمیں نہیں ہوئی۔ ان کی ملاقات ہوئی چیف صاحب سے بھی اور رجسٹرار اور اٹارنی جنرل سے بھی، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو کوئی بند لفافے میں وہ میڈیکل رپورٹس دی جائیں گی عمران خان صاحب کی فیملی کو، اور جب وہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے ذاتی معالجین کی ملاقات کروا دی جائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہماری کوئی بات سیاسی نہیں ہوگی، ٹویٹ نہیں ہوگی، صرف ذاتی معالجین کی ملاقات کروا دیں۔ حکومت پہلے مانی پھر مکر گئی۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ میرے خیال میں زیادہ جس پہ تشویش ابھی پھیلے گی، کیونکہ شوکت خانم جو ہسپٹل ہے ان کے جو ڈاکٹر ہیں ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ یوسف جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، وہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئے فیس بک پر بھی اور ان کے ٹویٹر ہینڈل پر بھی۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جس بیماری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بیماری ہے آنکھ کی، تو اس کا تو ڈاکٹر ہی موجود نہیں ہے پیمز میں جہاں پہ ان کو لایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے، کن بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا پتہ لگانا ضروری ہے، اور ان کو پراپر ان کی جو میڈیکل کیئر ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیماری بتائی جا رہی ہے اس کے خاص جو ٹریننگ ہوتی ہے یا ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں خاص، وہی اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ یہاں پیمز میں نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک نئی چارج شیٹ جو ہے وہ بن رہی ہے حکومت کے خلاف، جس نے پہلے چھپایا معاملے کو، پھر اب ملاقات نہیں کرنے دے رہے، ذاتی معالجین کو نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ تشویش جتنا تاخیر کریں گے ذاتی معالج کو بھیجنے میں، میرے خیال میں اس سے جو وہ چیزیں مزید سوالات اٹھیں گے۔ پھر یہاں پہ اسلام آباد میں ہمارے کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے پچھلے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس ٹریٹمنٹ کے کچھ عرصے بعد ان کے ٹیسٹ ہوں گے، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر سجیسٹ کیا جائے گا اب فردر کیا ہونا ہے۔ کچھ خبریں آئی تھی کہ فلاں تاریخ کو انجیکشن لگیں گے اس طرح کی، تو ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ فائنل نہیں ہوا کہ نیکسٹ اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگا یا انجیکشنز کب لگیں گے، لیکن ابھی یہ چیز طے ہونی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک گمبھیر صورتحال میرا خیال میں جنم لے رہی ہے۔ حکومت کو پی ٹی آئی کی اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی ٹویٹ نہیں ہوگی، جائیں ذاتی معالجین ان کو کھلا ٹائم دیں، وہ ان کے ٹیسٹ لیں۔ بلکہ رات کو جو ان کے ذاتی معالج آئے ہوئے تھے، بلکہ وہاں پہ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں لاہور سے جو اسپیشل آئے تھے، وہ ان کے ذاتی معالج نہیں ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی قیدی کا جیل میں اکوپمنٹ لا کر وہاں ٹیسٹ کرنا یا ان پر سیمپل لینا اور دوسری جگہ جا کے اس کا ٹیسٹ کرنا، یہ ایک مختلف چیز ہے، اور کسی اسپیسیفک جگہ کسی ہاسپٹل میں رکھ کر ان کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کرنا، اس کی مطلب نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے کسی خاص جگہ پہ، اور وہاں پہ ان کے ٹیسٹ سارے ہوں، اور اس کے بعد فردر علاج جتنا بھی سجیسٹ کریں ڈاکٹرز تو وہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اران صاحب، آپ کی میں اس پہ رائے لینا چاہتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات معالجین کی کل یا پرسوں یا پیر تک ہو سکتی ہے، اور کروانا کتنا ضروری ہے؟ کروانا بہت ضروری ہے، ہوگی نہیں لیکن ہوگی نہیں۔ دیکھیں، ایک بڑا اچھا موقع ہے حکومت کے پاس۔ جو کہا جاتا تھا کہ یہ یقین دہانی کرائیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، اس پر ایسی چیز کوئی نہیں آئے گی۔ آج شفیع جان نے ایک بڑی آفر دی تھی۔ شفیع جان ایک ذمہ دار شخص ہے، ان کو اس پہ سوچ مان لینا چاہیے تھا، اور ڈاکٹر نے جانا تھا نا اندر۔ ڈاکٹر کبھی بھی چاہے جتنا مرضی آپ کا قریب ہو، وہ اپنے پیشے سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا۔ پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، ہم نے صرف میڈیکل رپورٹ کے متعلق بتانا ہے۔ اب جب آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے تو جتنے دن آپ اجازت نہیں دیں گے تشویش مزید بڑھے گی بھی ہوگی۔ اور اس کا آپ ذہن میں رکھیے گا، آج بھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا ہے، اور ایک ان پر کیس کیا ہے کیا نہیں اس کو سائڈ پہ کر دیتے۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قومی ہیرو بھی رہے ہیں، ان کے کریڈٹ میں کافی چیزیں ہیں بھی، نہیں اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کی جماعت ہے ان کو۔ تو یہ تو ایک بڑا سمپل سا ہے، اگر تو یہ
ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر جا کے دیکھ لیتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، میں آج بھی میں نے ایک دو پروگراموں میں بھی کہا کہ اللہ سارے سیاستدانوں کو حیاتی دے، صحت دے، تندرستی دے. زندگی سب کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، تو ان کو اللہ زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، تاکہ ملک کے اندر امن قائم رہ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایک موقع ہے جس میں آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں. ران صاحب اس وقت نا ہمیں بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے جو ہے جوائن کیا ہے. جی صاحب، بیرسٹر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں، انہی سے ہی آپ بھی سوال کر لیجئے گا. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر صاحب، ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی ہے، لیکن ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے پہلے بتایا تھا کچھ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پتا تھا کہ پیمز لے جایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کسی نے آنے کی زحمت نہیں کی، یہی ان کے الفاظ ہیں. آپ تک کوئی بات پہنچی ہے؟ کسی سینئر رہنما نے بتایا کہ جی کہ ہمیں علم تھا، ہمیں تھوڑا سا ہنٹ دے دیا گیا تھا یا باقاعدہ انفارم کیا گیا تھا؟ دیکھیں، نہیں سمجھ آتی کہ حکومت اس طرح کے بیان کیسے دے دیتی ہے جب کل سے تحریک انصاف کے سارے اکابرین، آل پارلیمنٹیرینز، کے پی کے چیف منسٹر وہ سراپا احتجاج ہیں، پہلے اڈیالہ کے باہر، پھر سپریم کورٹ کے باہر، کہ عمران خان کے متعلق، صحت کے متعلق ہمیں آگاہ کیا جائے. دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ڈیفینیٹلی مطلب عمران خان صاحب کے آگے تو پارٹی کے مطلب کیا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ اگر ان کے صحت کا کوئی ایشو ہے تو چیف منسٹر کے پی کے اپنی ساری مصروفیات تیرا کی چھوڑ کے ادھر آئے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق ہمیں ایک پراپر انفارمیشن مل سکے اور ہمیں جو ہے ایک فیملی کو ایکسیس مل سکے، ہمیں ایک ملاقات مل جائے تاکہ پتہ لگے. اور اگر یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو پہلے پتہ ہوتی، جو حکومت دعویٰ کرتی ہے جو کہ سراسر بے بنیاد دعویٰ ہے، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. سر اچھا، مجھے ایک بتائیں، ایک دو سوال ہے میرے، اس کا جواب چاہیے. کیا تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بتایا گیا تھا جو دعویٰ عقیل ملک صاحب نے کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، ایک آڈیو چل رہی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی. ہم نے اس لیے آڈیو نہیں چلائی جب تک آپ کا موقف نہ آ جائے، کیونکہ ہم بالکل صحافتی اصولوں پہ رہتے ہیں کہ جب تک موقف نہ ہو ہم اس وقت تک کسی کے متعلق بیان نہیں کر سکتے. تو کیا یہ جو آڈیو ہے یہ جینون ہے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو عقیل ملک صاحب نے کہا ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو وہ آڈیو میرے تو سماعت میں نے نہیں اس کی کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اس کے متعلق میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ اظہار ناراضی اس میں کر رہے ہیں، اس میں اظہار ناراضگی کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر دھرنا دینا تھا تو پہلے اطلاع کرنی تھی، اسی وقت کس طرح آپ نے بلا لیا، اور یہ کام اس طرح نہیں ہوتے. دیکھیں، میں نے وہ سنے نہیں، اس لیے اس کے اوپر کامنٹ میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، کل جو ہے تحریک انصاف جو ہے پوری پارلیمانی پارٹی وہ گئی ہے، سیاسی جو ہماری پارٹی جو کمیٹی تھی وہ ساری کی ساری کل وہاں پہ موجود تھی اڈیالہ کے باہر. بیرسٹر صاحب کا شاید رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا، اب دوبارہ جو ہے رابطہ بحال کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ثاقب صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اسلام آباد جیل کے حوالے سے بتائیے گا، بڑا چرچا تھا، بڑی بات ہو رہی تھی، گنجائش بھی بڑھائی جا رہی ہے اور اس کا نظام بھی بہت بہتر ہوگا، وہاں پر سہولیات بہت ہوں گی، بڑی جدید ہوگی. کہاں تک وہ معاملہ پہنچا ہے اس جیل کا؟ جیل کے لیے اب حتمی تاریخ آ گئی ہے، 30 جون 2026 کو جو ہے وہ جیل مکمل ہوگی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 جولائی سے جو اسلام آباد کی عدالتوں کے قیدی ہیں وہ وہاں پہ منتقل کر دیا جائیں گے. اڈیالہ جیل میں جو گنجائش سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ قیدی موجود ہیں اس وقت، اور عمومی طور پر یہاں سے بہت سارے قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اڈیالہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جیلم یا اٹک کی جیلوں میں منتقل کیے جاتے ہیں.